الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے میں جیسے اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کے محتاج نہیں اور نہ کسی سے مدد لی. ما اشهدهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، کہ ہمیں کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی اور اللہ تعالیٰ کو مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں پڑی. انسان جو کچھ بناتا ہے اس کو مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے. چائے بناتے ہیں تو دودھ کی، پانی کی، پتی کی، شکر کی، نیچے آگ کی، اس کی ضرورت رہتی ہے، تب جا کے چائے بنتی ہے. گاڑی بنانی ہو دنیا والوں کو تو لوہے کی ضرورت پڑتی ہے، پلاسٹک کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہم دیکھیں، جتنی بھی ایجادات ہے، انہیں اللہ کے بنائے ہوئے مٹیریل کی ضرورت ہے. اللہ کے محتاج ہے یہ بنانے میں. اور سب سے پہلے تو اس میں دماغ کا استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی چیز بنائے تو دماغ کا استعمال ہوتا ہے. وہ دماغ کس نے بنایا؟ وہ دماغ اللہ نے بنایا. مخلوق پوری کی پوری 100% اللہ کی محتاج ہے. ہم سب 100% اللہ کے محتاج ہیں. ساری کائنات 100% اللہ کی محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ
ساری کائنات کا 1% بھی محتاج نہیں، 1% کے عشر عشیر کے بھی محتاج نہیں، کسی نقطے کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے، حالانکہ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر بہا دیا۔ ریت کا ایک ذرہ نہیں تھا، اللہ نے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ مٹی کہیں نہیں تھی، زمین بچھا دی۔ ہوا کا ایک ہلکا جھونکا بھی نہیں تھا، پوری دنیا میں ہوا چلا دی۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہے بغیر مٹیریل کے بنائی، کوئی مٹیریل کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، جب چاہے جو چاہے بنا سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، اس کے سارے کام حکمت والے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسے ہی معزز خواتین، آج پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ خود چلا رہے ہیں، اپنی طاقت سے چلا رہے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں اسباب کے۔ اولاد کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے محتاج نہیں ہے، یہ تو ایک نظام کے لیے ایسا کیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چٹان سے اٹھنی نکال سکتے ہیں، اور نکالی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں پھلوں میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہو جاتے ہیں، اندر اللہ کے حکم سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے تو انگلیوں سے پانی نکال دے، اسے بادلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکالا ہے اللہ نے۔ وہ چاہے لکڑی کو سانپ بنا دے اور سانپ کو پھر لکڑی بنا دے، اور وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا دے۔ اس لیے کہ آگ کو جو گرمی دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، آگ خود گرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو گرمی دی ہے، اس لیے وہ گرم ہے۔ اللہ جب چاہے اپنی طاقت سے آگ کی گرمی کھینچ سکتے، جس نے دی ہے وہ لے نہیں سکتا کیا؟ جس کو دینا آتا ہے اس کو لینا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے، اور ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، فرشتے ہو، آسمان ہو، زمینی مخلوق ہو کہ آسمانی مخلوق ہو، ہمیں دکھ رہی ہے وہ بھی، نہیں دکھ رہی وہ مخلوق بھی، ساری کی ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ ساری کائنات وہی کرتی ہے جو اللہ ان کو کہتے ہیں، جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ چیزوں کا نفع، چیزوں کا نقصان ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو نفع اور اللہ چاہتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ ریحان کی پتیاں کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ریحان کی پتیاں کھا لی، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ دوسری مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا
تو انہوں نے جا کے سیدھے ریحان کی پتیاں کھا لی تو درد اور بڑھ گیا، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں تو درد اور بڑھ گیا۔ کہا موسیٰ پتیوں میں شفا نہیں ہے، میرے حکم میں شفا ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے کھایا تھا میرے حکم سے کھایا تھا، ابھی جو آپ نے کھایا اپنے تجربے سے کھایا۔ پتیوں میں شفا نہیں ہے، میرے حکم میں شفا ہے۔ میں کہتا ہوں تو پتیاں شفا دیتی ہے، اور میں کہتا ہوں تو انہی پتیوں سے موت آ جاتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہاسپٹل ہے، ایک ہی قسم کے بیمار ہیں، ڈاکٹر نے ایک ہی قسم کی دوائی دی ان کو، اس میں سے کچھ لوگ اچھے ہو کے گھر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ کہ اللہ کا حکم ہے، اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کرنا یہ شرک ہے۔ یقین اللہ پر ہو کہ اللہ کریں گے تو ہوگا۔ ہاں، اسباب کا جو نظام دنیا میں ہے وہ ہماری آسانی کے لیے ہے۔ چاول سے چاول اگنا، گیہوں سے گیہوں اگنا، یہ ہماری آسانی کے لیے ہے، اللہ محتاج نہیں ہے اس کے۔ اللہ چاہے تو چاول سے گیہوں اگا دے اور گیہوں سے چاول نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے ایسا نہیں کر رہے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے۔ اگر ملک میں، شہر میں پہلے سے چاول بہت تھے، اب لوگوں نے گیہوں لگائے کہ ہمیں گیہوں کی ضرورت ہے اس لیے گیہوں لگائے، اگر اللہ اپنی قدرت سے ان گیہوں میں سے پھر چاول نکال دے تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے سے اتنے چاول تھے پھر چاول آ گئے۔ ہماری آسانی کے لیے اللہ نے اسباب رکھے ہیں۔ اسباب کا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کا حکم ہے گیہوں سے گیہوں نکلے، اس لیے گیہوں نکل رہا ہے۔ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ کے تابع ہے۔ اسباب اللہ کے محتاج ہے، ورنہ جن چیزوں کو ہم نفع سمجھتے ہیں بعض مرتبہ اسی میں سے اللہ نقصان نکال دیتے، اور اس کے لیے اللہ نے ضابطہ دین کو بنایا، دین اسلام۔ ہاں، کہ ہم اللہ کو خوش کریں گے، اللہ اپنی ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے مسخر کر دیں گے، ہمارے نفع کے لیے مسخر کر دیں گے۔ جب سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے تو عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں۔ ہماری اولاد یہ اللہ کے تابع ہے، ان کے دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو اولاد کو فرما بردار بنا دیتے ہیں اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے سر کا درد بن جاتی ہے۔ وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہیں گے، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ہمیں جہاں سے دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا۔ ہم چیزوں میں نفع سمجھ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ نفع اللہ کے حکم میں ہے، نقصان اللہ کے حکم میں ہے، عزت اللہ کے حکم میں ہے، اور ذلت بھی اللہ کے حکم میں ہے۔
اللہ چاہیں گے تو نفع ہوگا، اللہ چاہیں گے تو عزت ملے گی۔ ورنہ جن اولاد کو اچھی امیدوں سے ماں باپ نے بڑا کیا، اللہ چاہے تو انہی اولاد کو ان ماں باپ کے لیے سر کا درد بنا دے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اولاد سے پریشان ہو کر خودکشیاں کی ہے، حالانکہ اولاد کو بڑی تمناؤں سے پالا تھا، لیکن اس کو بھول گئے تھے کہ اولاد کا دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ہماری اولاد ہمارے لیے فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور اللہ چاہیں گے تو یہی سر کا درد بن جائیں گے۔ اس سبق کو بھول گئے تھے۔ سارے نبی یہی سبق سکھانے آئے تھے کہ دیکھو تمہارے کاموں کا بننا اور تمہارے کاموں کا بگڑنا اور عزت اور ذلت یہ اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے اللہ کو راضی کرو۔ سارے نبی یہی سبق سکھانے آئے تھے، کیونکہ ہم تو جاہل ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم اپنا راستہ خود اختیار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں نے زندگی گزارنے کے الگ الگ نام رکھ کر کئی راستے اختیار کیے اور آخر اپنی موت خود مر گئے۔ دنیا والوں کو ہم نہ دیکھے، اللہ نے بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اسلام کی بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ زندگی گزارنے کا ایسا آسان راستہ ہے کہ جس میں محبت ہے، جس میں عزت ہے، جس میں الفت ہے، جس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے۔ اسلام دینا سکھاتا ہے، دینا، لوگوں کو دو۔ اور دنیا کی جتنے بھی مذہب ہے، من گھڑت جتنے بھی مذہب ہے انسانوں کے، جتنے بھی کلچر ہے، جتنے بھی نظریات ہیں، یہ انسان کو لینا سکھاتے ہیں۔ دنیا کے کالجوں میں لینا سکھایا جاتا ہے اور اسلام دینا سکھاتا ہے۔ معاشرے میں ہر آدمی دوسرے کا حق ادا کرنے کی فکر میں لگ جائے گا۔ بتاؤ محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ شوہر اس فکر میں ہے کہ میں بیوی کا حق ادا کر دوں، چاہے وہ میرا حق ادا کرے نہ کرے۔ بیوی اس فکر میں ہے کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا کروں۔ اولاد ماں باپ کے حق ادا کرنے کی فکر میں ہے، ماں باپ اولاد کے حق ادا کرنے کی فکر میں، بھائی بہنوں کے حق ادا کرنے کی فکر میں، بہنیں بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر میں ہے، پڑوسی کے لیے حق ادا کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ میں دے دوں ان کا جو حق ہے۔ تو بتاؤ محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں وہ لینے کے ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرا حق دے دے مجھے، شوہر کہہ رہا ہے بیوی میرا حق دے دے مجھے، پڑوسی سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے لینے کی فکر میں ہے۔ اس لیے یہ ساری تباہی اسی کی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ لے لو اللہ سے، مخلوق کا جو تمہارے ذمہ ہے وہ دے دو، چاہے وہ تمہارا دے نہ دے، تمہیں اللہ دے گا۔ تمہیں اللہ دنیا میں بھی دے گا، تمہیں اللہ آخرت میں بھی دے گا۔ اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، کہ جو اللہ کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو اس سے بہتر دوں گا اس کو۔ اسلام بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اسلام میں محبت ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی زندگی ہے،
معزز خواتین، ہم اپنے دین کی قدر کریں، ہم اپنے دین کی قدر کریں جس میں سراسر محبت ہے، جس میں سراسر عزت ہے۔ دیکھیں دینداروں کو سبھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، جس کی زندگی میں دین ہے، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دیندار بنے گا ہم اس کی محبت اپنی ساری مخلوق میں کر دیں گے، سارے مخلوق کے دلوں میں محبت بھر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان میں اس کا اعلان کرو۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے اس کے بعد زمین کے دلوں میں اس کے لیے محبت رکھ دی جاتی ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ محبت کی نظر سے دیکھیں، مجھے لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں۔ معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، عزت پیسوں میں نہیں ہے، عزت اچھے کپڑوں میں نہیں ہے، عزت عالی شان مکانوں میں نہیں ہے۔ لوگ مالداروں کو چاہے سامنے سلام کرتے ہو، پیٹھ پیچھے ان کی غیبت ہی کرتے ہیں۔ سلام کرنے والے محبت سے سلام نہیں کرتے، بلکہ اس وجہ سے سلام کرتے ہیں کہ حاجی صاحب سے مجھے کچھ مل جاؤ، حجیانی صاحبہ سے مجھے کچھ مل جاؤ، لالچ میں سلام کرتے ہیں، محبت میں کوئی سلام نہیں کرتا۔ یہی کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو سلام کیا جاتا ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، کہیں کاٹ نہ لے ہم کو، ان کے پاس پیسے ہیں، پیسے کے گھمنڈ میں، پیسے کے غرور میں ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزت اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے، اور اپنے رسول کے واسطے نیک کام کرنے والے، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے عزت کا فیصلہ ہے۔ یہاں وہی چین سے رہے گا، وہی سکون سے رہے گا، وہی عزت سے رہے گا جو اللہ کا وفادار ہوگا۔ ملک کے غداروں کو کہیں امن نہیں ملتا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہ پانی اللہ کا ہے، یہ جو کچھ ہم کھا رہے اللہ کا ہے، اور اس پر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ ہمیں اسی وقت چین سکون ملے گا، ہمیں اسی وقت عزت ملے گی، نفع ملے گا جب ہم اللہ کے وفادار بنیں گے۔ کہ غداروں کے لیے کہیں بھی امن نہیں ہے، چاہے ان کے پاس کتنے پیسے ہو، ملک کا غدار آدمی ہے، چاہے کتنے پیسے والا ہے، وہ امن میں نہیں ہے۔ حکومت کی پولیس آئے گی، فوج آئے گی، اس کو پکڑ کے لے جائے گی اور اسے اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ اللہ کی نہ دکھنے والی پولیس، اللہ کی نہ دکھنے والی فوج، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان اور اس میں جو کچھ ہے یہ اللہ کی فوج ہے۔ ہماری اولاد اللہ کی فوج ہے، ہمارے رشتہ دار اللہ کی فوج ہے، ہمارے پڑوسی اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کسی کو بھی استعمال کر لیں گے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ اللہ کی فوج ہے، سب نہ دکھنے والی فوج ہے۔ ہم چاہے مانے نہ مانے، ایسا ہی ہوگا جو قرآن نے کہا، جو اللہ کی طرف اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہوگا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف خط بھیجے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ کسریٰ تک جب خط پہنچا ہے تو اس نے حضور کے خط کو پھاڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا ہے، اس نے اپنا ملک پھاڑ دیا ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے بیٹے نے، بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، کہ اس بادشاہ کے بیٹے کا دل اللہ کے قبضے میں تھا، اللہ کے قبضے میں تھا۔ اللہ نے اس بیٹے کے دل میں باپ کی نفرت ڈال دی اور بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا۔ معزز خواتین، آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہیں، چاہے ہمارے بیٹوں کے ہو، ہماری بیٹیوں کے ہو، یا ہماری اپنے ذاتی گھروں کے جھگڑے ہیں، یہ سارے جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ نے ہماری اولاد کو ہمارے لیے سر کا درد بنا دیا ہے۔ ہمیں دکھتا ہے اس کی ساس نے ایسا کیا، اس کی بہو نے ایسا کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، میں نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ میں اللہ کی نافرمان، میں اللہ کا نافرمان بنا ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، میں نے اللہ کے حق کو ضائع کیے۔ جس اللہ کا کھا رہا ہوں، جس اللہ کا پی رہا ہوں، اسی اللہ کے سامنے آستینیں چڑھائی ہے اس کی نافرمانی کر کے۔ نمازوں کو چھوڑا، اللہ کے حکموں کو توڑا۔ اللہ نے گھر میں خوشی بتائی، گھر میں شادی آئی، جس اللہ نے یہ گھر میں خوشی بتائی، سب کو کنکوتریاں دے کے، سب کو خط بھیج کے، دعوت نامہ دے کر سب کو اپنے گھر بلایا ہے، اور گھر سے اللہ کو اور اس کے رسول کو بھگایا۔ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کو بھگایا، اللہ کے نبی کو بھگایا۔ بتاؤ ہماری ان شادیوں میں کیسے برکت آ سکتی ہے؟ جس اللہ کے قبضے میں ہے دلہے دلہن کی دلوں میں محبت پیدا کرنا، جس اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ان کا دل ہے، اس اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ چاہے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا لوگوں نے ہم کو بنایا ہے؟ کیا لوگوں نے ہمیں آنکھیں دی ہے؟ لوگوں نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں؟ لوگوں نے ہمیں دماغ دیا ہے؟ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں؟ لوگوں نے ہمیں روزی دی ہے؟ جو اولاد ہمارے پاس ہے لوگوں نے بنائی ہے ان کو۔ یہ سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کیا کہیں گے؟ جس اللہ نے مجھے خوشی دکھائی اس کے شکرانے میں، تو مجھے اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ فتح نازل ہوئی ہے اور جب یہ آیت اتری لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اطمینان کا ایک سرٹیفکیٹ تھا کہ اب آپ مطمئن رہ رہے ہیں، ہم آپ سے راضی ہیں۔ گویا کہ مطلب یہ ہے آپ کو ہم نے جو کام دیا تھا آپ نے وہ کام پورا کر دیا، ہم آپ سے راضی ہیں۔ اس کا گویا کہ ایک سرٹیفکیٹ تھا یہ۔ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو بڑھا دیا، نمازیں لمبی کر دی، سجدے لمبے کر دیے، رکوع لمبے کر دیے، اللہ کو راضی کرنے میں اور زیادہ کوشش شروع کر دی، اتنا کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے، پاؤں پھٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے رحم کھا کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتر چکی ہے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ آپ کو مل چکا ہے، پھر کیوں آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جب اللہ کی طرف سے مجھے یہ نعمت ملی تو کیا میں پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے گھر میں خوشی دکھائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے نبی کی سنتوں کو اپناتے ہوئے۔ اوپر سے اللہ ہی کے سامنے آستین چڑھائی جا رہی ہے، بتاؤ اس جوڑے میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ آج گھر گھر میں جھگڑے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ سے بے وفائی کی ہے، اللہ کے نبی سے بے وفائی کی ہے، دنیا کے سارے لوگوں کے وفادار بننے کے چکر میں اللہ کو ناراض کیا ہے۔ آج سارے حالات اس کی وجہ سے، یہ بے وقوفی ہے، یہ جہالت ہے، مخلوق ہمیں ساتھ نہیں دے گی۔ جن کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں پوچھنے بھی نہیں آئیں گے کہ کیا ہوا۔ عقل مندی یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور موت کے بعد کے حالات کو سامنے رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں اوپر سے نیچے اتر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، نیچے سے اوپر جانے والے لوگوں کے اعمال ہے، لوگوں کے کرتوت ہے، لوگوں کے کام ہے، اور اوپر سے نیچے اترنے والے اللہ کے فیصلے ہیں۔ جیسے اعمال اوپر جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ایسے اتر رہے ہیں۔ اچھے کام جا رہے ہیں، فیصلے اوپر سے اچھے آ رہے ہیں، برے کام جا رہے ہیں، فیصلے اوپر سے ایسے ہی آ رہے ہیں۔ اور دنیا کی مشقت یہ وقتی ہے، دنیا کی تکلیف یہ وقتی ہے۔ معزز خواتین، اصل زندگی ہماری موت کے بعد کی ہے۔ کون ہوگا ہمارے ساتھ قبر میں؟ ابھی سوچے، ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم سب کو لے جائے، کیا ہماری تیاری ہو چکی ہے؟ کیا ہمیں اطمینان ہے کہ ہم قبر میں چین کی زندگی گزاریں گے؟ کب فکر کریں گے اس کی؟ ہم کوئی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، حتیٰ کہ موت کے وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ جب گھر والے روتے ہیں، میت پہ جب گھر والے روتے ہیں تو ایک فرشتہ دروازے پر کھڑے ہو کر ملک الموت کہتا ہے کہ میں نے اس کی عمر کم نہیں کی ہے، میں نے اس کی روزی نہیں چھینی ہے، اس نے اپنی روزی پوری کر لی ہے، اور تم اس کی فکر مت کرو، تم اپنی فکر میں لگو، میں تو یہاں بار بار آؤں گا جب تک کہ تم سب کو نہ لے جاؤں۔ موت کا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ موت کا فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر ذرا یہ پوچھ لے کہ چلو تمہیں اس مرنے والے کی موت سے بہت دکھ ہے، تمہیں بہت غم ہے اس کا، تو میں اس کو چھوڑ دوں، اس کی جگہ تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ آ جاوے، تو کون تیار ہوگا؟ سب یہی کہیں گے کہ جن کو تم نے لیا ہے وہ برابر ہے، وہ صحیح ہے۔ ہاں، ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا جو موت کے وقت کام نہیں لگ سکتے ہیں، وہ قبر میں کیا کام لگیں گے ہمیں؟ وہ حشر کے میدان میں ہمارا کیا ساتھ دیں گے؟ کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بگاڑ دے یہ تو بیوقوف ہے، اور جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بگاڑے یہ سب سے بڑا بیوقوف
مصروف ہے. آج ہم سب اس میں ملوث ہیں، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، دوسروں کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہم اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں. کوئی کام نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں بھی بھاگے گی، ابا بھی بھاگیں گے، اولاد بھی ہم سے بھاگے گی، بیوی بھی بھاگے گی، بھائی بھی بھاگیں گے، کوئی ساتھ نہیں دے گا. ایک دن مرنا ہے. 60-70 سال کی زندگی ہے، اپنے آپ کو سنبھال لے. بہت لمبا وقفہ نہیں ہے، بہت لمبی آزمائش نہیں ہے. بس 60-70 سال ہمیں صبر کرنا ہے. بس اپنی چاہتوں کو چھوڑنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ تعالی ہمیں راضی کریں گے، پھر ہمیں وہ ملے گا جو ہم چاہیں گے. قبر سے انعامات شروع ہو جائیں گے، بلکہ موت سے انعامات شروع ہو جائیں گے. ملک الموت آسانی سے روح قبض کرے گا. جنت کی خوشبوئیں لائیں گے، اپنے ساتھ جنت کے فرشتوں کو لائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. مرنے والا اس کو دیکھے گا اور اسی میں بہلتا رہے گا اس کا دل، اور یہاں اس کی روح قبض ہو جائے گی. پھر اس کا قبر میں اکرام ہوگا، جنت کا بستر لایا جائے گا، جنت کی خوشبودار ہوائیں اس کے لیے کھول دی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا نم کنومت العروس، جیسے دلہن سوتے ایسے سو جا. اور حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ اس کو اٹھا کر اس کی جنت کے محل دکھائے جائیں گے. حشر کے میدان میں بھی اس کا اکرام ہوگا. اللہ کے عرش کے نیچے اس کو پناہ ملے گی، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج سورج 9 کروڑ کلومیٹر دور ہے دنیا سے، اور وہاں سے اتنا پریشان کر رہا ہے. سوچے معزز خواتین، جب یہ سورج ہمارے سر پہ آ جائے گا کیا حال ہوگا. ہمارے یہاں کی گرمی میں ہم گرمی کے دنوں میں پتھر پر 5 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنا پتھر گرم ہو جاتا ہے. جب سورج اتنا قریب ہوگا کیا ہوگا ہمارا. غریب ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بھوک کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت کلمہ چھوٹ جاوے، موت کے وقت ہمارا خاتمہ برا ہو جاوے. یہ سوچنے کی چیز ہے. قبر بڑا مسئلہ ہے، حشر کا میدان بڑا مسئلہ ہے. 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال کا دن ہے. ہم 50 60 70 سال کے لیے کتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں. 50,000 سال کا دن ہوگا، کیسے کٹے گا، کیسے کٹے گا. اور سورج اتنا قریب ہے، ایک ہی پناہ گاہ ہے، ایک ہی ملجا و ماوا ہے، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے. صبر کر لے، ہم تھوڑا 60 70 سال صبر کر لے، اپنی چاہتوں کو دبا دے اور اللہ کو خوش کر لے. اور اللہ خوش ہوگا اللہ کے نبی کی زندگی سے. اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے راضی کرنا ہے، مجھے خوش کرنا ہے، تو میرے نبی کی اطاعت کرو. اللہ کے نبی کی زندگی میں آسانی ہے، عافیت ہے. کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے. اسلام نے سادگی دکھائی، سادگی بتائی. سادگی میں تو سب کے لیے راحت ہے. ایک نکاح 15,000 میں ہو گیا، 20,000 میں ہو گیا، اور وہ نکاح 50 لاکھ میں ہوا، 25 لاکھ میں ہوا،
تو پریشانی والا نکاح کون سا ہوا ہم سب سوچیں. آسانی والا نکاح سب کے لیے راحت. آسانی والی زندگی، سادگی والی زندگی. سنت کے مطابق کا ہر عمل، چاہے ہماری ضرورت ہو، یہ دین ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بدلہ دیں گے. اور محبت کا وعدہ ہے، برکتوں کا وعدہ ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. تو یہ 50 60 سال 70 سال ہم اپنی چاہتوں کو دبا لیں، اور دنیا کے خاطر ہم کتنی چاہتیں اپنی قربان کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. ارے اولاد کے خاطر ماں باپ اپنی کتنی چاہتیں قربان کر دیتی ہے. آدمی خود اپنے نفع کے خاطر کتنی اپنی چاہتیں قربان کرتا ہے. نفع ہے سامنے، دین پر چلنے میں نفع ہے بڑا. جنت ہے، جنت کے بنگلے ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بنگلہ جنت کا 70,000 روم کا ہے. 70,000 کمرے، 70,000، اور ہر روم 70,000 دروازوں والا. ایک روم میں پتہ نہیں کتنے ہمارے گودرا آ جاؤ. اب سوچے کہ گودرا خریدنا ہو پورا، کتنے پیسے چاہیے، اور اس کو کمانے لے کی کتنی زندگی چاہیے. اللہ تعالیٰ 50 60 سال کی زندگی میں صبر کر لینے پر، اپنی چاہتوں کو دبا لینے پر اور اللہ کو خوش کر لینے پر اتنے بڑے بنگلے دیں گے، اور ایک نہیں کئی دیں گے. اور ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی. 4 نہریں بہتی ہوگی ہر بنگلے کے نیچے، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، میٹھے پانی کی. اور نہروں میں پتھر نہیں بلکہ موتی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تم نے اللہ کو راضی کیا، اپنی چاہتوں کو دبایا، اب اپنی چاہتیں جی بھر کے پوری کرو. یہاں آدمی پوری جوانی اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کماتا ہے، صبح سے نکل جاتا ہے. ریلوے کی نوکری والے، فلا نوکری والے، صبح 4 بجے سے نوکری ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں 50 سال سے، 40 سال سے، 35 سال سے 4 بجے اٹھ جاتے ہیں نوکری کے لیے. اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنی راحت کو قربان کرتے ہیں. کیوں؟ کہ بڑھاپے میں اطمینان سے، آرام سے کھاؤں. حالانکہ بڑھاپا آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. بڑھاپا آیا نہیں آیا، اور آیا بھی تو 10 سال کا بڑھاپا، 15 سال کا بڑھاپا، اور اس میں کھا بھی نہیں سکتا ہے. جہاں 55 60 سال کی عمر ہوئی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب تمہیں یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے. اس زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے، اور جب چنے آتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے. یہ زندگی کا خلاصہ ہے. لیکن انسان اس کے خاطر اپنی پوری جوانی لگا دیتا ہے، اپنی چاہتوں کو، میٹھی نیند کو قربان کرتا ہے، لذیذ کھانوں کو قربان کرتا ہے، وقت پر کھانا نہیں کھاتا ہے. یہ ساری قربانیاں نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی بہت قربانی دے گا آدمی، اپنی چاہتوں کو دبائے گا، دنیا میں بھی راحت پائے گا، اور اصل راحت، اصل بدلہ آخرت میں ملے گا. یہ جنت ملے گی. بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی رضا کی جگہ ہے جنت، اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت. اتنے بڑے بڑے بنگلوں کا آدمی مستحق ہوگا.
ایک ایک درخت جنت میں اتنا بڑا، حدیث پاک میں آتا ہے عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے جب بھی اس گھوڑے کا اس جو ہے درخت کا سایہ پورا نہیں ہوگا۔ سونے کی شاخیں ہوگی درختوں کی، پتے چاندی کے ہوں گے، اور پھل جیسے یہ پھل ہوتے ہیں، ایک پھل میں 70 کلر، 70 کلر، اور ہر کلر کا ذائقہ الگ، مٹھاس الگ، لذت الگ۔ کیا یہ سب لینے کے لیے اگر ہم 50-60 سال صبر کر لے تو یہ مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ سستا سودا ہے۔ لیکن معزز خواتین، ہم سے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے آخرت کو سنا، خوب سنا، اور روزانہ سنتے تھے۔ صحابہ کی عورتیں اپنے گھروں میں نبی کی باتیں صحابہ مسجد میں سن کر آتے تھے اور انہی باتوں کو گھروں میں سناتے تھے۔ اس لیے ان کے سامنے بار بار آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں، حشر کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں جب آتی تھی تو وہاں کا فکر باقی رہتا تھا۔ آج ہمارے اندر جو غفلت آئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہم ایک طرفہ سنتے، ہم دنیا کا سن رہے، دنیا کے کپڑوں کا سن رہے، پیسوں کا سن رہے، اچھے اچھے مکانات کا سن رہے، قبر کا نہیں سن رہے، آخرت کا نہیں سن رہے، جنت جہنم کا نہیں سن رہے۔ ساری خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو نہیں سن رہے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کریں، روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، ان کو اللہ کے نبی کے واقعات سناوے، صحابہ کے واقعات سناوے، اولیاء کرام کے واقعات سناوے، بزرگوں کے واقعات سناوے، نبی کی نورانی حدیثیں سناوے، اللہ رسول کی باتیں ہم ان کو سناوے، لے کر بیٹھے روزانہ، ان کے سامنے روزانہ اللہ رسول سے وفاداری کی باتیں کرے، اس پر ملنے والے بدلے کی باتیں کرے، قبر کی باتیں کرے، قبر میں کیا ہوگا، ان چیزوں کے مذاکرے کرے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بگڑ جاوے، ہماری بچیاں بگڑ جاوے، کوئی نہیں چاہتا۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، فاسق آدمی ہے، فاجر آدمی ہے، اس سے بھی پوچھو کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے بچے تیرے جیسے ہو جاوے، تو وہ یہی کہے گا نا نا نا، میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے اللہ کے ولی بنے، بزرگ بنے۔ برا آدمی بھی اپنے بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، یہ تمنا ہے بس۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے، اور کوشش میں یہ ہے کہ روزانہ جیسے ہم بچوں کی فکر کھانے کی کرتے ہیں، بچوں کے کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، ایسے اپنے بچوں کو اللہ رسول کی باتیں سنانے کی فکر کرے، ان کو دیندار بنانے کی فکر کرے، اور یہ چیز ہمیں تعلیم میں ملے گی۔ روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کرے، تعلیم میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیں تھوڑی دیر دین کا مذاکرہ ہوا، کہنے والے کو بھی فائدہ ہوا، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوا، کیوں؟ اللہ رسول کی بات ہے، حق بات ہے، سچ بات ہے، دل پر اثر کرتی ہے۔ یہ چاہا جاتا ہے کہ ان باتوں کو ہم روزانہ سنیں، صرف یہ نہیں کہ 15 دن میں ہم بیان آ کے سن لیں۔ ہر گھر میں اللہ رسول کی روز بات ہو، ہر گھر میں قبر کی روز بات ہو، ہر گھر میں حشر کی روز بات ہو، ہر گھر میں جنت جہنم کی روز بات ہو۔ جنت کی نعمتوں کے جب تذکرے ہوں گے ہمارے گھروں میں تو ہمارے بچے یہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خراب نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال نہیں کریں گے، ماں باپ کی ناک نہیں کٹوائیں گے۔ اولاد بگڑی ہے، قصور اولاد کا نہیں ہے، قصور ماں باپ کا ہے، قصور ماں باپ کا ہے۔
اولاد کو بنانے کا جو راستہ تھا اس کی فکر نہیں کی، کانٹے خود ہی نکل آتے ہیں۔ محنت تو پھلوں کی جاتی ہے، محنت گلوں کی جاتی ہے، گلوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پھلوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پھلوں کی محنت چھوٹے گی زمین پر سے تو کانٹوں کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، کانٹے تو خود ہی نکل آتے ہیں۔ آج ہماری اولاد جو نافرمان بن رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولاد پر صحیح محنت نہیں کی، اور پھر مصیبت تو یہ ہے کہ غلط کی محنت ہو رہی ہے، موبائل کے راستوں سے غلط سمجھایا جا رہا ہے ہماری اولاد کو۔ ہم اپنی اولاد کو موبائل نہ دیں، یہ ٹائم پاس کرنے کا صرف آلہ نہیں ہے، اگر اتنا ہی ہوتا تب بھی مصیبت تھی، لیکن یہ تو اولاد کو بگاڑنے کے آلات ہیں۔ ہماری بچیاں اسی کو دیکھ کر سیکھتی ہے، یہ جو بچیاں اپنے ماں باپ کا ناک کٹاتی ہے وہ یہاں سے سیکھتی ہے، وہ موبائل سے سیکھتی ہے۔ باطل والوں نے محنت کر کے اپنی ساری چیزیں موبائل پہ رکھ دی ہے۔ اپنے اولاد کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے، ان کی کڑی نگرانی کریں، ہم ان کی نگرانی کریں۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ آپ اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کریں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت کریں اور خود اپنی ذات سے دیندار بنے۔ ہمارے بچے وہی کریں گے جو ہم کو کرتے دیکھیں گے۔ کنویں میں جو ہوتا ہے وہ ہوارے میں جاتا ہے، وہ ٹنکی میں جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی پابند بنانا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو۔ تو روزانہ اس کا ہم اہتمام کریں کہ اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو دیندار بناوے، ان کی صحیح تربیت کرے، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی برقعے کا اہتمام کراوے، ابھی سے عادت ڈالے، ان کو چھوٹی بچیاں نہ سمجھے۔ ابھی جو یہ کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہمارا جو ان کا سلوک ہے بڑے ہو کر یہ ان کے ذہن میں پکی ہو جاتی ہے۔ خود اپنی ذات سے بھی پردے کا اہتمام کرے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت بغیر پردے کے نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہزاروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے عورتیں آوے گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، کہ کپڑے فٹ ہوں گے یا کپڑے باریک ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ خود بھی گمراہ ہوگی، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال دور تک جاتی ہے۔ گھروں میں بیٹھنے کا ہم اپنے آپ کو عادی بناوے، بازاروں میں پھرنے سے ہم پرہیز کریں۔ بازار شیطان کے اڈے ہیں، ہمارے کام کاج جو بھی ہے ہم اپنے مردوں کے حوالے کریں۔ گھر کی ضرورتیں مرد لے کر آتے ہیں، باہر کے کام مرد کرتے ہیں، اسی میں ہماری حفاظت ہے، اسی میں ہمارے بچوں کی حفاظت ہے۔ جتنا ہم بازاروں سے بچیں گے، اپنی بچیوں کو بچائیں گے، اتنی ہماری سیفٹی اور حفاظت ہے۔ اسی طرح ابھی ایک بات ضروری یہ تھی کہ ابھی ہمارے معاشرے میں پتنگ بازی کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے، چونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ پچھلی مرتبہ مجلس میں یہ بات آئی تھی کہ مسورات بھی اس کی فکر کرے، ہم اپنے بچوں کو غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچاوے۔ پتنگ بازی یہ ہمارا رواج نہیں ہے، یہ ہماری عید نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے آپ بہنوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو سمجھاوے اور اس سے اپنے بچوں کو روکے۔ اور خاص طور سے
عورتوں سے گزارش ہے گھروں سے نہ نکلے، بازار میں نہ جاوے، بازار شیطان کے اڈے ہیں، اور اگر بہت دور جانا ہے تو بغیر محرم کے بالکل نہ نکلے۔ بغیر محرم کے سفر کو حدیث میں منع کیا گیا، عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ غلط کام کرنے والی عورتوں کی نشانیاں بتائی ہے، بازاروں میں نکلنا، خوشبو لگا کے نکلنا، بغیر محرم کے نکلنا، یہ غلط عورتوں کی عادت ہے۔ ایک مسلمان عورت کے لیے یہ زیبا نہیں ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ ساری چیزیں قابو میں جبھی آئے گی جب ان باتوں کو ہم روزانہ تعلیم کے راستے سے اپنے گھروں میں سنیں گے، تو انشاءاللہ ہر بات کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا ہوگی، اور اب تک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ہم اللہ سے معافی مانگے، صلاۃ التوبہ روز پڑھے۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کو راضی کرے، اور اللہ راضی ہوتے ہیں توبہ سے اور اپنی زندگی کو صحیح کر لینے سے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہم توبہ تو کرتے ہیں لیکن بعد کی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ توبہ کہتے ہیں اسی کو کہ پیچھے جو ہوا اس پر اللہ سے معافی مانگے، اس پر روئے اور اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر کرے۔ صرف معافی مانگنے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ زندگی صحیح کرنے کا پکا ارادہ اور اس کی پوری کوشش، اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کو، واپس ہونا، رجوع کہتے ہیں واپس ہونا، یعنی اللہ سے ہم دور ہو چکے ہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹے، اللہ کے حکموں کی طرف، اللہ کے نبی کے طریقوں کی طرف ہم واپس لوٹے۔ اس کے لیے ہم سب، حالات بہت بگڑ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے ہم سب مل کر اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنی زندگی کو صحیح کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہم جیسے ہوں گے ہمارے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ اپنے آپ کو سنبھالیں۔ 50-60 سال کا مسئلہ ہے بس، پھر ہمیشہ کی راحت ہے۔ موت کے بعد کوئی عمل نہیں، موت کے بعد ہمیشہ چھٹی ہے، اور موت کے بعد تو جو کچھ ہم نے اچھے کام کیے اللہ سے اس کا بدلہ لینا ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اور اس میں سے بھی ہم سوچیں کتنی زندگی چلی گئی، 60-70 سال میں سے کسی کی 50 چلی گئی، کسی کی 40 چلی گئی، کسی کی 35 چلی گئی، اب رہی کتنی ہے؟ اللہ کے واسطے آپ سے گزارش ہے، اپنے آپ کو بھی بچاوے، اپنے آپ کو بھی سنبھالے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرے۔ اگر ہر ماں اپنے بچوں کی فکر کر لیتی ہے تو ہمارا پورا معاشرہ صحیح رخ پر ایک دم آ جائے گا۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں ہم اب تعلیم کریں، تعلیم شروع کریں گھروں میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اب تک یا اللہ جتنی نافرمانیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ذریعہ بہانے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہم تجھ سے تیرے فضل و کرم سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یا اللہ ان گناہوں کے جو اثرات ہمارے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے یا اللہ بہت ساری خیر سے ہم محروم ہیں، جس کی وجہ سے یا اللہ ہماری روزیوں میں بھی برکت نہیں ہو رہی ہے، اور یا اللہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ
ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے، اور ان گناہوں کے اثرات کو ہمارے دلوں سے زائل بھی فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی طاعت اور یا اللہ اپنے رسول کی سنتوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے یا اللہ۔ یا اللہ اپنے دھیان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، غفلت والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بے پردگی سے ہمارے مسورات کی حفاظت فرما، یا اللہ فیشن پرستی سے حفاظت فرما، یا اللہ نبی کی سنتوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما، اور غیروں کے طریقوں کی نفرت یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی نیک بنا، ہماری مسورات کو بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو بھی اللہ نیک بنا، بچیوں کو بھی اللہ نیک بنا، اور یا اللہ اس کے لیے جو راستہ ہے دین کی محنت، اس راستے کو یا اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ باطل محنت کر رہا ہے، باطل پلاننگ کر رہا ہے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی، یا اللہ ان کی پلاننگ کو تو فیل فرما، ان کی پلاننگ کو تو فیل فرما، اور جہاں کہیں حق کی محنت ہو رہی ہے یا اللہ حق کی محنت کی آبیاری فرما، اور یا اللہ اس حق کی محنت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جس کی جو بھی ضرورت ہو، تمنا ہے، یا اللہ سب کی جائز مرادیں تمنائیں جلدی پوری فرما۔ جو بے نکاح ہے یا اللہ امت میں جتنے بے نکاح ہے سب کو نیک صالح جوڑے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہمیں تیرے حق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری مخلوق میں جن کے حق ہیں ہمارے ذمہ ان سب کے حق یا اللہ جان جان کر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما، کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ امت میں جو جس طرح سے بھی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی، خانقاہوں کی، مدارس کی، مکاتب کی، اور یا اللہ ساری حق محنتوں کی ہر طرف سے حفاظت فرما، اس میں کام کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے نبی نے جتنی خیر تجھ سے مانگی ہے وہ ساری خیر بھلائیاں ہمیں بھی عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماں بہنوں سے گزارش ہو کہ پہلے وہ چلی جائے۔